اقرار الحسن صاحب جو ہے آج کل بڑے ایکٹیو ہیں اور آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کیوں پاکستان کا نوجوان ایک الگ سیاسی جماعت کیوں نہیں بنا لیتا، پاکستان کا نوجوان مضبوط کیوں نہیں ہو جاتا، پاکستان کا نوجوان جو ہے یہ بیسکلی کیوں کہہ رہا ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو یعنی ان کا جو اثر ہے وہ نوجوانوں سے ختم کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہے۔ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ پاکستانی نوجوانوں کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا اپنے سیاسی ایکسپریشن کا اظہار کرنا، سیاسی وابستگی کا اظہار کرنا کیا کوئی آئین اور قانون کے خلاف ہے؟ کیا کسی سیاسی نظریے کی حمایت کرنا، سپورٹ کرنا آئین اور قانون کے خلاف ہے؟ کیا الیکشن لڑنے کے لیے جو آئین کے اندر اصول موجود ہیں ان اصولوں پہ عمل پیرا ہونا آئین اور قانون کے خلاف ہے؟ کیا کسی جماعت کا جو سیاسی سمبل ہے، انتخابی نشان، اس سے چھین لینا آئین اور قانون کے حمایت میں ہے؟ کیا لوگوں کو 20,000 کارکنوں کو گرفتار کرنا، سیاسی کارکنوں کو، آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ اب کون سے نوجوانوں کو امپاورڈ کرانا چاہ رہے ہیں؟ آج کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نوجوان، علی امین خان بھی نوجوان تھا، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، کوئی سیاسی خانوادے سے تعلق نہیں تھا۔ مراد سعید جیسے کتنے لوگ جو پہلی دفعہ آئے منسٹر بنے اور بہترین جو انہوں نے پرفارمنس دی۔ عمران خان کی کابینہ کے 70% لوگ جو ہے وہ پہلی دفعہ اسمبلی کے ممبر بنے اور وزیر بنے، کوئی سیاسی خانوادوں سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ اس سے زیادہ امپاورمنٹ آپ کو کیا چاہیے؟ بزدار جیسے ایک جسے کہتے ہیں پسماندہ ترین علاقے سے اٹھا کے ایک آدمی کو وزیر اعلیٰ لگایا، اور آج آپ صرف بزدار کے ذاتی پرسنالٹی کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایز پر بک دیکھیں گے تو بزدار نے بہترین پرفارم کیا، کیونکہ اس وقت جو لوگ وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے ڈبل پلیئر تھے اور ان کے کیا ذاتی ایجنڈے تھے، وہ آج آپ سب کے سامنے واضح ہو گئے کہ علیم خان کس کے بندے تھے اور وہ کیوں وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے۔ عمران خان نے جو بھی فیصلے کیے، کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جو عمران خان نے پاکستانیوں کو امپاور کرنے کا نہ کیا اور نوجوانوں کو امپاور کرنے کا نہ کیا ہو۔ نوجوانوں کو ٹکٹ عمران خان نے دیے، نوجوانوں کو شعور عمران خان نے دیا، نوجوانوں کو حکومت کے اندر رول عمران خان نے دیا، نوجوانوں کو پہلی دفعہ اس قابل بنایا کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ وہ ریاست کے اندر، پاکستان کے اندر اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کون سے نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے نکلے ہیں اقرار صاحب؟ آپ کی ہر بات پہ تضاد ہے، آپ ایک ایجنڈے کی بنیاد بنا کے مجھے لگتا ہے کہ ایک ایفرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاک سرزمین سے یہ ایفرٹ ہوئی، اس کے بعد استحکام پارٹی سے یہ ایفرٹ ہوئی، جواد صاحب یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور افریدی صاحب کو کوشش کی گئی کہ وہ یہ ایفرٹ کر سکے، ایک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو آپ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کے مسیحا بن سکتے ہیں؟ آپ نوجوانوں کے مسیحا تو نہیں بنیں گے، لیکن یہ ہے کہ اپنے لیے مشکلات آپ کی بن جائیں گی اور آپ ڈپریس ہو جائیں گے۔ آپ ایک ایسی آگ کا حصہ بن رہے ہیں جس سے صرف اور صرف آپ کو ڈپریشن ہوگا۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی آواز اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ آواز اٹھائیں آئین اور قانون کی بحالی کی، آپ آواز اٹھائیں جو نوجوان بے گناہ نوجوان گرفتار ہیں ان کو ریلیز کرنے کی، آپ آواز اٹھائیں پاکستان کے آئین کو آزاد کرنے کی، پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرنے کی، پاکستان کی میڈیا کو آزاد کرنے کی، پاکستان کی سیاست کو آزاد کرنے کی آواز اٹھائیں۔ آپ عمران خان کے خلاف نہ، جو بیچارہ پچھلے 2.5 سال سے ظلم اور تشدد برداشت کر رہا ہے، اس کو متبادل نہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ جو قوم ہے یہ انشاءاللہ اگلے 20 سال تک اس کے امران میں مبتلا رہے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور بتائیے۔